نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ بندے کا متقی اور پرہیزگار ہو جانا اللہ کے لیے کوئی نعمت اور اللہ کی بزرگی میں اضافے کا کوئی سبب نہیں، بلکہ اللہ رب العزت بندے پر مہربانی کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، جس کی وجہ سے تم جنت کے مستحق اور حقدار بن جاؤ۔ نفسانی خواہشات انسان کے اندر اس کے کھانے پینے اور سونے کی بے اعتدالی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں حیوانیت انسان کے اندر پیدا کرتی ہیں، اور ان میں کمی اور ان میں اعتدال رکھنا، اس میں بیلنس رکھنا، یہ روحانیت پیدا کرتی ہے۔ اس لیے کہ فرشتوں کی کوئی غذا نہیں ہے اور جانوروں کا کوئی اعمال نہیں ہے۔ جانوروں کو اللہ نے مکلف نہیں بنایا، ان کا کام صرف کھانا اور پینا انسان کی ضرورت کو پورا کرنا ہے، اور انسان درمیان میں ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے بنایا، ان کو کھانا اور پینا نہیں ہے، صرف اور صرف عبادت میں لگے رہنا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے درمیان میں کھانے پینے کی خواہشات بھی دی ہیں اور عبادت کا مکلف بھی بنایا ہے۔ اسی لیے انسان فرشتے سے افضل ہے، عام فرشتوں سے، اگرچہ کہ بعض مقرب فرشتے اللہ کے بڑے برگزیدہ ہیں، ان کے برابر تو نہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، لیکن عام فرشتوں سے بڑھ کر اس وقت ہے جب انسان اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں اس کے قربت کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے فرشتوں کو اپنے قریب رکھا، ان صفات کی بنا پر جو ان فرشتوں کے اندر اللہ نے پیدا کی۔ جب بھی انسان اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اچھے عادات کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کے اندر اچھی صفات پیدا ہوتی ہیں، تو کوئی اگر اس کی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی یہ تو فرشتہ انسان ہے، فرشتہ صفت انسان ہے۔ اور اگر کوئی بد اخلاق ہے، اس کے اندر ہر وہ برائی جو پائی جاتی ہے، اگر وہ اس کے اندر موجود ہو تو کہا جاتا ہے کہ برے آدمی سے شیطان بھی ڈرتا ہے، برے آدمی سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ یہ مثال جو دی جاتی ہے یہ انہی صفات اور اخلاق کے بننے اور نہ بننے کی بنا پر دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے مہربانی اور رحم کرتے ہوئے کہ تم شاید متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس روزے کے ذریعے سے۔ یہ روزہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اسے راضی کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ بعض علماء نے تمام عبادتوں کا دروازہ کہا، اس لیے کہ اس میں نفس کو کچلنا ہوتا ہے، نفس کو کچلنا ہوتا ہے۔ نفس کیا ہے؟ اپنی خواہشات، اور نفس کی 3 قسمیں ہیں، جو نیکی پر ابھارے، جو برائی پر ابھارے۔
تو اس کو روک کر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، خواہشات نفسانی کو اپنے اندر کنٹرول کرنا، یہی روزے کا مقصد ہے۔ یہ تربیت دی جا رہی ہے حلال سے روک کر کہ آئندہ بعد رمضان کے یا پوری زندگی پر کھانا تو حلال ہے، اللہ نے ہر انسان کو کھانا پینا حلال کیا ہے، لیکن یہ وقت تربیت کا ہے، تربیت کا ہے۔ تربیت کے وقت میں اس کو کم سے کم غذا دی جاتی ہے، کم سے کم، جیسے ٹریننگ ہوتی ہے، اس ٹریننگ کے اوقات میں کسی بھی طرح کی ٹریننگ ہو تو اسے ایسی چیز پر گزارا جاتا ہے کہ وہ کھانے پینے کے لیے اپنے آپ کو عادی نہ بنائے، اس کے بغیر نہیں کھا سکتا۔ سونے کے لیے، اپنا آرام حاصل کرنے کے لیے ایسی چیز کو تلاش نہ کرے کہ اس کے بغیر وہ سو نہیں سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹریننگ، چاہے وہ کسی بھی فن میں ٹریننگ ہو تو اسے ایسی چیز سے گزارا جاتا ہے، ایسے ٹائمنگ سے، ایسے اوقات سے اسے گزارا جاتا ہے کہ وہ کم سے کم وقت میں اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ تو یہ بھی جو ہے رمضان المبارک تربیت کا، یعنی اصلاح کا ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں اللہ رب العزت انسان کو اس کی ضروریات پورا کرنے کا ایک نظام بتا رہے ہیں، ایک خاکہ دے رہے ہیں، ایک پلان دے رہے ہیں کہ بھئی اس طرح سے زندگی گزاری جائے۔ حلال سے بھی روک دیا گیا کہ اس اتنے وقت تک حلال چیز کھانا پینا بھی تمہارا بند رہے تاکہ تمہاری نفسانی خواہشات کو کنٹرول آ جائے۔ ایک مہینہ اللہ رب العزت نے اس تربیت پر گزارا تاکہ انسان کے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے جو اللہ رب العزت فرشتوں سے چاہتے ہیں، اور وہ چیز نکل جائے جو جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ اب انسان کے اندر اعتدال آ گیا، بیلنس آ گیا کہ ایسا بھی نہیں کہ کھا کر جانور کی طرح ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں کہ بغیر کھائے پیے جو ہے انسان ضرورت پوری کیے بغیر بالکل جو ہے اس سے بے پرواہ ہو جائے اور اس سے بے نیاز ہو جائے، نہیں، بلکہ اس کے جسم کو کھانے کی، غذا کی ضرورت پڑے گی اتنی جتنی کہ اس کی کمر سیدھی ہو جائے۔ اس بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تاکہ انسان اپنے جسم اور روح کی اصلاح کر لے۔ اب جنہوں نے اس کو روزہ سمجھ کر رکھا، روزے میں بھوک پیاس تکلیف محسوس ہوئی تو اسے روزے کا فائدہ حاصل ہو جائے گا جو اللہ چاہتے ہیں، ورنہ کوئی آدمی رمضان میں بھی بے احتیاطی کرے، سحری کو اتنا کھا لیا کہ شام تک اسے بھوک ہی نہ لگے، تو اس کا روزہ رہنا اور نہ رہنا دونوں برابر، وہ چیز حاصل نہیں ہوئی جو اللہ رب العزت چاہتا ہے۔ اب آدمی پانی اتنا پی لیا کہ جو پھر پیاس اسے نہ لگے، کھانا اتنا کھا لیا کہ اسے پھر کھانے کی حاجت نہ رہی، تو اب روزے کا فائدہ اس کو حاصل نہ ہوا، اس لیے کہ اللہ رب العزت اس بھوک کی وجہ سے، اس پیاس کی وجہ سے کئی ساری حکمتیں ہمارے جسم میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور کئی ساری باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی کہ بھئی کوئی غریب ہے، بھوکا ہے، تو بھوک کا احساس ہو جائے سال بھر پیٹ بھر کر کھانے والے کو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کیا چیز ہوتی ہے، اس کا احساس ہو جائے، اور اس کے اندر جو بے اعتدالی سال بھر کھانے میں رہی اس کا بھی علاج ہو جائے، اس کا بھی علاج ہو جائے کہ وہ چیزیں جو اس کے لیے ایک جسم میں ایک ذرات بن کر ایک تیزاب کی طرح سال بھر کھاتا رہا اور جو ہے کھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کی صفائی کا موقع نہیں مل سکا۔ اللہ رب العزت نے جسم کی صفائی یہاں تک کہ بھوک کے ذریعے سے جو کھائی ہوئی چیزیں سال بھر اور اس کے فوائد اور اس کے نقصانات تیزاب کی شکل میں، ایسڈ کی شکل میں
یا گندگی کی شکل میں جسم کے رگ رگ میں ہیں، وہ روزے کے ذریعے سے پاک اور صاف ہو جائیں اور انسان کو صحت حاصل ہو جائے، اور پھر انسان اور اللہ رب العزت کے وہ اعمال کرنے والا بن جائے جو اللہ رب العزت اسے چاہتے ہیں، اپنے خواہشات کو کنٹرول کرنے والا ہو جائے، اور اپنی روح کی غذا کس طرح حاصل کی جاتی ہے وہ بھی اسے پتہ چل جائے۔ یہ اصل مقصد اللہ رب العزت کا روزے رکھوانے کا۔ آگے اللہ نے فرمایا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ چند دن کی بات ہے، چند دن کا روزہ ہے، چند گھنٹے کی پیاس ہے، پھر اس کے بعد افطار ہو جائے گی، چند گھنٹے روزہ رکھنے کے بعد بھوک اور پیاس تو ختم ہو جائے گی، ذهب الظمأ وابتلت العروق، پیاس بجھ گئی، پیاس ختم ہو گئی اور رگیں تر ہو گئی، وثبت الاجر، اجر ثابت ہو گیا، نیکی باقی رہ گئی، پیاس ختم ہو گئی چند گھنٹے کی اور رگیں تر ہو گئی لیکن اجر ثابت ہو گیا، وثبت الاجر انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کوئی مریض ہے اس کے لیے اجازت ہے، ایسا آدمی جس کو صحت حاصل نہیں ہے وہ رمضان کے بعد روزے رکھے گا، اس پر روزہ معاف ہرگز نہیں ہوگا، جب بھی اسے طاقت حاصل ہو جائے گی رمضان کے روزے اسے قضا رکھنا پڑے گا۔ یعنی جو بیمار ہو گیا یا بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے اجازت ہے، اس کے لیے گناہ وبال نہیں ہے، اس کے لیے گناہ اور وبال نہیں ہے۔ کھلے عام رمضان میں کھانا بے حیائی ہے اور بے مروتی ہے، دین کو ذبح کرنے کے برابر ہے، دین کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کے برابر ہے۔ رمضان شعائر اسلام میں سے جو آدمی کھلے عام کھانا کھائے وہ بدترین ہے، منحوس ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اللہ کے نبی کی اس پر لعنت ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس پر بددعا اور لعنت ہے۔ بغیر کسی عذر کے جو روزہ رمضان میں چھوڑ دے وہ اللہ کے رسول اور حضرت جبرائیل کی بددعا، ان تینوں کی یعنی اللہ اور رسول حضرت جبرائیل کی بددعا لے کر کوئی انسان اچھا آباد اور صحت مند ہرگز نہیں رہ سکتا، چاہے اس کے پاس گاڑی بنگلہ پیسہ بینک بیلنس سب کچھ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کی بددعا کے ساتھ وہ تو ہمیشہ خوش اور اچھا نہیں رہ سکتا۔ جو بیمار ہے وہ رمضان کے بعد روزہ رکھے گا۔ اسی طرح جو کوئی عورت ہے اس کے لیے چھوٹا بچہ ہے، اس کے دودھ کا کوئی انتظام نہیں ہے، دودھ کے ختم ہونے کا اندیشہ ہے یا بچے کی تکلیف ہے، ہاں کوئی اور اس کا جو ہے کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کر سکتے ہیں، بچے کو غذا مل سکتی ہے، یا ایسے سحری کھا لے، ایسی غذا استعمال کر لے، شام تک جو ہے عورت کمزوری محسوس نہ کر سکے تو اس کے لیے روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے، لیکن گنجائش ہے اگر خطرہ موجود ہو، یعنی اگر کوئی کمزوری محسوس ہو سکتی ہو اپنے لیے اور بچے کے لیے تو اس کے لیے بھی گنجائش ہے مریض کے حکم۔ اور اسی طرح مسافر اس کے لیے بھی گنجائش ہے، جو آدمی سفر میں ہو، سفر میں ہے، چاہے وہ سفر گھنٹوں میں طے کرے یا منٹوں میں طے کرے، لیکن اگر کوئی آرام دہ سفر ہے جس طرح کہ آج کل کا سفر ہے، اے سی میں ہے، ایئر کنڈیشن میں، ہوائی جہاز میں، کوئی مشقت نہیں، یہاں سے بیٹھا اے سی کار میں بیٹھ گیا، اٹھا اور وہاں سے جو ہے ہوائی جہاز میں بیٹھ گیا، کوئی مشقت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ رمضان کی برکت حاصل کر لے، رمضان کی برکت کو نہ چھوڑے۔ ہاں اگر وہ چھوڑ دے تب بھی اجازت ہے، چھوڑ دے اجازت ہے، اس لیے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، یہ صریح آیت ہے، اس کے لیے اجازت ہے کہ مسافر اگر روزہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتا ہے، لیکن رمضان کے بعد اس کو قضا رکھنا ضروری ہے۔ جو آرام دہ سفر کر رہا ہے وہ عقل مند ہے تو وہ اس رمضان کی برکت کو چھوڑنا ہرگز نہیں چاہے گا، لیکن جہاں مشقت ہے وہاں قرآن کریم کی آیت ہے کہ اس کے لیے اجازت ہے اگر وہ روزہ چھوڑنا چاہے، تو مریض اور مسافر ان دونوں کے لیے اجازت ہے۔
اللہ عمل کی توفیق دے. لک الحمد. يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال